انسان کا ہر وقت کا اوور تھنکنگ کرنا، اس کا اپنے حال میں موجود نہ رہنا اور ہمیشہ ماضی کے پچھتاوے میں رہنا کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، اور مستقبل کی فکر میں رہنا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، یا تو اپنے کسی پیارے محبوب شخص کو کھو دینا اسے ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار کر سکتا ہے۔ بے چینی کے حملے اور ڈپریشن ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی یہ کسی کے ایمان کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ انسان ذہنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی صرف اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے۔ جتنا مرضی ٹینشن سے گزر لے، اسے اللہ تعالیٰ پر ہی یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں کچھ ایسے اذکار، کچھ ایسی دعائیں بتائی ہیں کہ جسے پڑھنے اور سننے سے ہمارا ذہنی دباؤ، ہماری ٹینشنز، ہماری پریشانیاں، ہماری ذہنی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان دعاؤں کا، ان اذکار کا بتاؤں گی، اس لیے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اسے سکپ مت کیجیے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ ذکر نہ بتاؤں کہ جسے تم اپنی پریشانی کی حالت میں پڑھ سکو؟ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک شیئا۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ ہم اپنی پریشانی کی حالت میں اسے پڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ چند مزید دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں جو ہم اپنی پریشانی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ پاک سے اپنے لیے رحم کی دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری اس حالت پر اللہ رحم فرمائے اور ہماری مشکلات کو حل فرمائے، ہماری پریشانیوں کو کم فرمائے، ان کو ختم کر دے، آمین۔ ایک بہت ہی مجرب عمل جو ہمیں اسلام نے دیا ہے اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، وہ ہے رقیہ۔ رقیہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم اپنے کسی بھی پریشانی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیماری، چاہے تو وہ جسمانی بیماری ہو یا ذہنی بیماری، اس کے حل کے لیے سب سے پہلے رقیہ کی مدد لینی چاہیے۔ رقیہ سے مراد ایسی صورتیں، ایسی آیتیں، ایسی احادیث ہیں کہ جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ایسی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں کہ ہم انہیں اپنی پریشانی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہماری پریشانی کم ہو سکے، پریشانی ختم ہو سکے۔ رقیہ آپ ریٹن فارم میں اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو تو آپ کسی بھی ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو انٹرنیٹ سے بآسانی مل سکتا ہے۔ اور ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بچنے کے لیے تیسرا حل جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک میں بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو اسلام نے ہمیں اپنی پریشانی کی حالت کو قابو میں کرنے کے لیے بتائی ہیں۔ ان صورتوں میں سب سے پہلی صورت کا جو ذکر آتا ہے وہ صورت ہے صورت الدحیٰ۔ اگر ہم کسی بھی ذہنی دباؤ، ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہیں تو ہمیں صورت الدحیٰ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سب سے خاص اور اہمیت کے قابل جو صورت آتی ہے اس معاملے کے لیے وہ ہے صورت المزمل۔ صورت المزمل کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ صورت المزمل کو روزانہ صبح فجر کے بعد پڑھنے سے آپ کو پورا دن کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک آپ کے پورا دن کی مشکلات کو حل فرما دے گا۔ سورہ مزمل کی اہمیت کو آپ اس بات سے جان لیں کہ سورۃ مزمل قرآن پاک کا ایک جادوئی باب ہے۔ وہ نہ صرف آپ کے پریشانیوں کو پورا دن کے لیے حل فرمائے گی بلکہ آپ کو ایک مکمل اور کامل مسلمان بنانے میں بھی آپ کی مدد کرے گی۔ اللہ پاک سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گی، آپ کا یقین اللہ پر پختہ کرے گی۔ یہ تینوں صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یعنی کہ پہلی دعا، دوسرا رقیہ اور تیسرا یہ دو صورتیں یعنی کہ سورۃ مزمل اور سورہ الدحیٰ، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی پریشانی کے لیے، اپنی ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے۔ سب سے مجرب عمل جو پریشانی کو ختم کر سکتا ہے اور آپ کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے وہ سورۃ مزمل کا عمل ہے۔
آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ مزمل کی تلاوت ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کی پورا دن کی مشکلات اللہ پاک حل کر دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو حل فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر فی